السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ڈینگی بخار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ڈینگی بخار ڈینگی وائرس سے پھیلتا ہے۔ یہ وائرس مچھر سے پھیلتا ہے، اسی لیے برسات یعنی ساون بھادوں کے موسم میں جب ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے تو اس وائرس کے حامل مچھر کو بھی پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈینگی وائرس تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت سے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ مچھر کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر سفید سفید نقطے ڈاٹس بنے ہوتے ہیں۔ جوان مچھر عام مچھروں سے بڑا ہوتا ہے اور ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامات میں بخار ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، قے ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، جوڑوں اور مسلز میں درد ہوتا ہے، جلد پر ریشز ہو جاتے ہیں اور ٹمپریچر 100 سے 103 یا 104 تک ہوتا ہے۔ ٹیسٹ رپورٹ میں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، ناک سے خون بھی آنے لگتا ہے۔ احتیاطی تدابیر میں پانی کو کھلا نہ چھوڑا جائے، ڈھک کے رکھا جائے، ٹینکیوں کے ڈھکن لگائیں، سپرے کروائیں، جسم کے ننگے حصوں، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، بازوؤں پر لوشن لگائیں، مچھردانی کا استعمال کریں، بچوں کو بچائیں۔ اگر ڈینگی بخار ہو جائے تو فوری طبی امداد لازمی کریں، جس میں پپیتا کے پتوں کا رس پلایا جائے، چقندر کا رس، سیب کا رس، لیمن جوس، انار کا استعمال کالی مرچ پاؤڈر کر کے ڈال کے استعمال کی جائے۔ ایک طبی فارمولہ جو ڈینگی بخار میں مفید ثابت ہوتا ہے: 3 پاؤ پانی، 10 پتے درخت نیم کے تازہ، 5 دانے کالی مرچ، 8 پتے امرود کے اور تھوڑا سا چرائتا۔ ان کو پانی میں ڈال کے ابالنا شروع کریں، جب آدھا رہ جائے تو چھان کر رکھ لیں۔ یہ پانی ایک ایک گھونٹ پینا ہے اور گھنٹے کے بعد 1 گھونٹ پینا ہے، اور صبح شام ریون خطائی کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، وہ بھی چٹکی چٹکی استعمال کرنی ہے۔ اس فارمولے کے فوائد میں امیون سسٹم کو طاقت ملے گی، پلیٹلیٹس بڑھنا شروع ہو جائیں گے، بخار کم ہو جائے گا اور جسم کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ مریض پیچیدہ صورت اختیار کر گیا ہو تو ہاسپٹل لازمی لے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ طبی مرکبات بھی استعمال کرائیں۔ مریض بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔